پرائسز کریش کر گئی ہیں، اور آئل پرائسز کے کریش کرنے کی وجہ سے آپ کے جو نمبرز ہیں وہ بہتر نظر آنے لگے ہیں. اس میں کسی پالیسی کا کسی کا بھی اس حد تک نہیں ہے، اس میں رول نہیں ہے، بلکہ میرے حساب سے آپ اس کو اور زیادہ فیڈ ان کر سکتے تھے. اگر جب دنیا میں آئل پرائسز گری تو اس کا پورا بینیفٹ اگر آپ کنزیومر کو دیتے اور پھر انشور کرتے کہ وہ بینیفٹ نہ صرف کنزیومر جو کہ ڈائریکٹلی کنزیوم کرتا ہے آپ کے پیٹرولیم پروڈکٹ کو، لیکن جو لوگ اس کا استعمال، فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ کی پرائسز جب نیچے ہوتی، لوگوں کو یہ سہولت ملتی، تو آپ کی پالیسی جو ہے وہ سکسیسفل ایک حد تک سمجھی جاتی. لیکن صرف ہم انتظار کرتے رہیں کہ پرائس نیچے گرے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے گورنمنٹ ٹیکسز میں اور ٹیکسز بڑھا کے لے جائے اور کچھ حصہ جو ہے وہ پاس ڈاؤن ہو، تو اس سے آپ کی نہ انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے نہ ہی باقی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آتے ہیں. اور آپ کا پالیسی لیول پہ جب آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جس چیز پہ آیا وہ آپ کی بے روزگاری تھی. آپ کی جب فیکٹریاں بند ہونا شروع ہوتی ہیں، جب لوگ بورو نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے اپنے کاروبار کو آگے نہیں بڑھا سکتے، تو انیویٹیبلی وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہمارے ہاں پری کووڈ جو نمبر سمجھا جاتا ہے، کم از کم 10 لاکھ لوگ ایڈیشنلی بے روزگار ہوئے تھے. یہ کوئی جنوری فیبروری کی فگرز ہیں، جب کووڈ کا پاکستان میں کوئی بھی ابھی تک اثر نہیں آیا تھا. اور آپ کا جو اکنامک سروے جو مارچ تک ہے وہ بھی یہی چیزیں دکھاتا ہے. تو بھائی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ کچھ عوامی لوگوں سے بھی آپ جو ہے یہ ان چیزوں پہ ویوز لے لیں. جو آپ کو ہمارے بابو کیو بلاک کے میں بیٹھ کے جو چیزیں بتاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن عوام کے سامنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے کسی کام نہیں آتی. تو پلیز وی ہیو ٹو پلیس تھنگس ویئر دے آر. سر پالیسی وائز بھی ایک چیز جو کہ بہت واضح نظر آئی اوور دا ایئرس یہ ہوتا آیا ہے، لیکن کیونکہ یہ نمبر ہر سال بڑھتا جاتا ہے، تو سرکولر ڈیٹ سرکولر ڈیٹ جو منسٹری آف پاور میں انفیشینسیز ہیں، آئی ایم گلیڈ دیٹ دی آنریبل منسٹر از آلسو سٹنگ ہیئر، انفیشینسیز جو ہیں اس سے یہ بلڈ اپ ہوتا ہے. لیکن اس کا جو ایک اور ظالمانہ اثر ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے لیے پروویژن آپ بجٹ میں نہیں رکھیں گے تو اس کا انیویٹیبلی ایک اوور ہینگ ہوتا ہے. اور اوور ہینگ یا تو آپ کنزیومر پرائسز اور بڑھا کے اس کو جو ہے بجلی کو اور مہنگا کریں گے، یا پھر ایک چیز ہے جو کہ کہیں بھی اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوتی اور فلوٹ کہتے رہتی ہے، وہ ایکچولی آپ کا ڈیٹ ہے. وہ آپ نے یہ کسی سے بورو جا کے نہیں کیا، کسی سے قرضہ نہیں لیا، لیکن آپ نے اس کو بس ایک جگہ پارک کر دیا، تو آپ کا وہ ان اے وے قرضہ ہی ہو گیا اور اس کی واپسی جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے واپس دینی ہوتی ہے. تو یہ سرکولر ڈیٹ بہت ہی ایک خطرناک ایشو ہے. اور اب حالانکہ ہمیں ایک سال پہلے یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ ہم اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہونے دیں گے اور سٹاک جو ہے اس کو اپنی جگہ، لیکن اس میں اور ایڈیشنز جو ہیں اس کو ہم روک لیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ نہیں ہو رہا بلکہ اس میں اور تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو جو ہے منسٹری آف فائنانس سے کسی طریقے سے بھی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. جناب والا ایک کیونکہ مائنارٹیز پہ الگ کوئی ڈسکشن نہیں تھا تو ان کی طرف سے ایک شکایت یہ ضرور ہے کہ ہر سال ان کے جو پلیسز آف ورشپ ہیں ان میں جو ہے ان کی اپ کیپ کے لیے فنڈنگ رکھی جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ کہ کوئی بھی فنڈنگ نہیں رکھی گئی مائنارٹیز کی، خاص کر مندر کے لیے کہا گیا، لیکن آئی ایم شیور کہ کسی اور جو ہے گرجا گھر کے لیے یا اور جگہوں پہ نہیں فنڈنگ ہوئی. تو اس کے لیے منسٹری شوڈ کنسیڈر دیٹ. جناب
یہ بات میں دہرا تو رہا ہوں، لیکن اس لیے کہ میں امید کر رہا ہوں کہ شاید کہیں پہ یہ سوال بار بار آیا ہے۔ آپ نے 1 ٹریلین ایکسٹرا جو ہے ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ اب 1 ٹریلین کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ اگر انفلیشن کو بھی اس میں کاؤنٹ کر لیں اور گروتھ کو بھی، حالانکہ گروتھ آپ نے دکھائی ہے 2%، ہمارے حساب سے وہ 0 یا مائنس میں جائے گی۔ تو اگر آپ کی گروتھ نہیں ہے، اگر آپ کی انفلیشن ایک حد تک ہی ہے، تو پھر یہ ایڈیشنل پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں کوئی ٹیکس نے اگر کوئی چھپا کے لگا رہے ہیں، یا کسی امید پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی اتنا پھر سے ونڈ فال آئے گا آئل پرائسز میں جس سے یہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس قسم کا مذاق اس ایوان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں اور اس عوام کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو آپ نمبر دیں گے یہی پنجاب حکومت اٹھائے گی، یہی کے پی حکومت اٹھائے گی، یہی سندھ حکومت اٹھائے گی، اور اس کے بیسس پہ ڈویزیبل پول کا وہ جو ہے حساب رکھیں گے اور اپنا بجٹ بنائیں گے۔ پھر آخر میں نہ صرف یہ کہ آپ کہیں گے او معذرت سے ہم تو نہیں کلیکٹ کر سکے، لیکن ان کا بجٹ جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو these numbers are not neutral in the way they are treated. They have to be seen in their own perspectives. اور اس کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ نمبرز جتنا ایکوریٹ ہو سکیں۔ ہاں آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم دکھانے کے لیے شاید آپ نمبر تو یہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن آخر میں جو ہے وہ نقصان سب کا ہوتا ہے، and this is not a cost-free exercise. سر آنریبل منسٹر فار انڈسٹریز نے بلکہ خود ہی کل ایک انڈیکیشن دیا کہ شاید وہ سیلریز جو ہیں وہ بڑھا دیں گے۔ تو بجٹ ختم ہونے میں تو اب باقی 2 دن رہ گئے۔ یہ اس میں پہیلیوں میں نہ ہم سے بات کی جائے، ہمیں ڈیفینیٹو بات بتائی جائے کہ آیا یہ بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے۔ ہر امپلائی جو ہے وہ ہماری طرف دیکھتا ہے اس نظروں سے کہ یہ ہماری کوئی چیز جو ہے وہ چرا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ پلیز ڈونٹ صرف وعدہ فردہ پہ اس بات کو نہ چھوڑیں، اور give them اور tell them کہ no it's not possible، اور ہمیں جو بھی آپ اس پہ ریزنس دیں، آئی ایم ایف دے دیں، جو بھی دے دیں، لیکن ایسے نہ رکھیں ان کو ہینگنگ، اینڈ گیو دیم ویری ڈیفینیٹو آنسر آن دیٹ ون۔ جناب والا این ایف سی پہ بات تو بیک اینڈ فورتھ ہوتی گئی ہے، لیکن اب نیا پرسپیکٹو یہ آیا ہے کہ آپ کی جو نوٹیفیکیشن ہے آخری والی وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے جو ہے کالعدم قرار دے دی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ایک کانسٹیٹیوشنلی کریکٹ این ایف سی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی جائے، جیسے آئین میں لکھا ہے اس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کی جائے، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس اسی طرح سے ہوں جیسے کہ آئین کہتا ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا ایک فیلئر ہوتا ہے کہ ہم آئین کو مد نظر رکھے بغیر، کل بھی ایک واقعہ ایسا ہوا اور یہ این ایف سی کا بھی بار بار یہ ایشو آتا ہے کہ آئین کو اس سے آپ جب ماورا کوئی چیز کریں گے یا باہر نکل کے کوئی چیز کریں گے تو پھر آپ کی جمہوریت کے دعوے اور آئینی حکومت اور لیگل حکومت چلانے کے دعوے جو ہیں وہ ان کی بھی کلی کھل جاتی ہے۔ تو پلیز آئی وڈ ریکویسٹ دا گورنمنٹ کہ اب یو نیڈ ٹو ریکانسٹیٹیوٹ دا این ایف سی، بٹ ڈو اٹ رائٹ اینڈ ڈو اٹ کوئکلی، تاکہ یہ ایک ابہام جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ جناب تھوڑا سا میں صرف جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ ایک سب سے بڑی جو یہاں پہ اس حکومت کا کارنامہ بتایا جاتا ہے، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس کریکٹ، کہ لوگوں کو جو پورسٹ آف پور ہیں ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پیسے پہنچائے جاتے ہیں، لیکن پلیز بی آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ ٹو اس کہ اس کا جو بیس ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کو اکنالج تو کرو، پھر آپ نام بھلے چینج کر دو لیکن اس کو اکنالج تو کرو کہ جی یہ ہم نے وہ پروگرام اٹھایا، اچھا پروگرام تھا، اس کو ہم نے نام احساس دے دیا، اس میں پھر اور بیلز اینڈ وسلس لگا دیے، لیکن کور پروگرام تو بیسیکلی وہی ہے، آپ کا وہی ڈیٹا بیس ہے۔
پہلا والا بھی ڈیٹا سروے، دوسرا بھی ڈیٹا سروے بھی آئی ایس پی کے نام پہ ہوا ہے، اور میتھڈالوجی بھی وہی ہے. سو لیٹ اس ایٹ لیسٹ گیو دا ڈیول اٹس ڈیو. تو جناب میں پھر ایک دفعہ آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ یہاں پہ ہم فگرز دیں یا جو فیکٹس بیان کریں اس کو اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. یہ سوچیں کہ جب آپ کے پاس جو اوپر سب سے بڑا قانون ہمارے پاس ہے وہ ہمارے قرآن شریف کا ہے، لیکن قرآن کے بعد اگر کوئی قانون آتا ہے تو ہمارا آئین آتا ہے، اور اس میں جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے آف گورننس، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ یہاں سے فلو ہوتا ہے. آپ کے سارے پاورز، آپ کے سارے خرچے وہ یہاں کی آتھرائزیشن سے جاتے ہیں. تو ان کے سامنے جو بھی فیکٹس رکھیں وہ سوچے سمجھے ہوں اور ان کو تھرڈلی اسکروٹنائز کر کے پھر ہاؤس کو دیا جائے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. آنریبل خرم دستگیر خان صاحب. شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے مجھے موقع دیا. جناب چیئرمین، فائنانس ڈویژن کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، اور ابھی تک ہمیں یوں نظر آیا ہے کہ ان 2 سالوں میں معاشی پالیسی کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں انہدام ہے. The economic policy of this country is an unmitigated catastrophe. پچھلے سال ہم